بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کس نے بنایا؟ یہ جان لینے کے بعد آج ہم جانیں گے خدا ہے کہ نہیں۔ ہمارا یہ یقین ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، فیض ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ ہی اس دنیا کا کریٹر ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ یہ چیز ہمارے نبی، آخری سندیشٹا، لاسٹ پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور ہم آپ کے بتلانے کو ایسے ہی یقین کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، ہم وہاں موجود ہوں۔ ایسے ہی ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے پر یقین کرتے ہیں۔ دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں وہ یا تو کسی کے بتلانے سے پتہ چلتی ہیں، یا خود ہم موجود ہوں تو پتہ چلتی ہے، یا اندازے سے پتہ چلتی ہے۔ مثال کے طور پر کہیں دھواں اٹھ رہا ہے، ہم یہ گیس کر لیتے ہیں، اندازہ کر لیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر آگ لگی ہے تبھی یہ دھواں اٹھ رہا ہے، یا پھر اس کے بارے میں ہمیں کوئی خبر دے تب ہمیں پتہ چلتا ہے، یا پھر ہم خود وہاں موجود ہوں تب ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دنیا کی اکثر چیزیں گیس سے، اندازے سے، قیاس سے پتہ چلتی ہیں۔ ٹرین ہے، اسٹیفن نے بنایا، رائٹ بردرز نے ایروپلین بنایا۔ یہ لوگ جہاز میں موجود نہیں ہیں، ہم موجود نہیں تھے جس وقت انہوں نے بنایا۔ گرہم بیل نے مائکروفون بنایا، ہم ان کے بنانے کے وقت جب وہ مائکروفون بنا رہے تھے ہم موجود نہیں تھے، لیکن ہم موبائل کو دیکھ کر کے یہ گیس کر لیتے ہیں، قیاس کر لیتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ ٹرین کو دیکھ کر کے یہ گیس کر لیتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ ایروپلین کو دیکھ کر کے ہم یہ گیس کر لیتے ہیں، قیاس کر لیتے ہیں کہ ٹرین کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ ظاہر ہے جب یہ چیزیں وجود میں آئی ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور موجود ہوگا، اور یہ ضروری نہیں کہ کریٹر کریشن کے اندر موجود ہو۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنایا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی کریٹر ہے، اللہ ہی دنیا کی ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، کہ وہی ہے ذات جس نے کریٹ کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو ٹھیک۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب پیدا کیا ہے تمہارے لیے۔ کہیں فرماتا ہے اللہم فاطر السماوات والارض، کہ وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو ہمارا یہ یقین ہے، یہ فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنایا ہے، پوری دنیا کا خالق ہے، اور ہم اللہ کو نہ مانیں یہ کہہ کر کے کہ اللہ ہمیں دکھتا نہیں ہے، تو یہ بات یقین کر لیجئے اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ کریٹر کریشن کے اندر نہیں دکھتا ہے، کریٹر پیدا کرنے والا مخلوق کے اندر نہیں دکھتا ہے۔ مثال کے طور پر پین ہے، پین کا جو بنانے والا ہے وہ پین کے اندر موجود ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹرین ہے، اسٹیفن ٹرین کے اندر موجود ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور گرہم بیل فون کے اندر موجود ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور اسی طریقے سے رائٹ بردرز ایروپلین کے اندر موجود ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کریٹر کریشن کے اندر موجود نہیں ہوتا، اور اللہ اس دنیا کا خالق ہے، وہ کریٹر ہے اور پوری دنیا اس کی کریشن ہے، تو کریٹر کریشن کے اندر موجود ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور موجود ہو بھی نہیں سکتا ہے، موجود ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اور ہوا کو لے لیجئے، ہوا موجود ہے، ہمیں دکھتی نہیں ہے لیکن ہم یقین کرتے ہیں کہ ہوا موجود ہے۔ ایک دہریہ بھی یقین کرتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، ایک ملحد بھی یقین کرتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا کہ ہوا موجود ہے لیکن اسے دکھتی نہیں ہے۔ یہ ایک طرف تو کہتا ہے جو چیز ہمیں دکھتی نہیں ہم اس کو مانتے نہیں، لیکن ہوا ہمیں دکھتی نہیں ہے
ہم مانتے ہیں کہ ہوا موجود ہے، سائنس بھی کہتی ہے بغیر ہوا کے کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ہوا موجود ہے لیکن ہوا ہمیں دکھتی نہیں ہے۔ تو اس طرف آ کر کے ہم یقین کر لیتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نہ دکھتی ہو تب بھی ہم اس کو مان لیتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں نہیں دکھتا ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس طرف جاتے ہیں اسلام کے میدان میں تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمارا دوہرا پن ہے، یہ دگلا پن ہے۔ جو چیز ہمیں نہ دکھتی ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز کا پیدا کرنے والا موجود نہیں ہے یا اس چیز کا کریٹر موجود نہیں ہے۔ گرہم بل فون کے اندر نہیں موجود ہے اور ہم نے نہیں دیکھا اس کو، ایسے رائٹ برڈرس کو نہیں دیکھا، ٹرین بنانے والے اسٹیفن کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم یہ اندازہ کرتے ہیں اور یہ گیس کرتے ہیں، یہ قیاس سے پتہ کرتے ہیں کہ ٹرین کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا اور ایروپلین کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ اتنا بڑا چاند، اتنا بڑا سورج جس میں دنیا جیسی زمینیں 13 لاکھ زمینیں جس سورج میں سما جائیں اور اتنی دوری پر یہ ستارے اور آسمان اور ساتھ ساتھ آسمان اور یہ زمین کے تہیں اور ساتھ زمین اور دنیا کا یہ یونیورسل سسٹم، یہ بغیر بنانے والے، بغیر پیدا کرنے والے کہ کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا کوئی کریٹر ہے، اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے، اور جو پیدا کرنے والا ہے وہ کریشن کے اندر، مخلوق کے اندر دکھے یہ ضروری نہیں ہے۔ دنیا کے ہم میدان میں ساری چیزیں ہم جو نہیں دکھتی ہم اس کا یقین کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دکھتا، ہماری آنکھیں اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ضد کیا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھوں گا، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے اسے دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تجلی فرمائی تھی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، چکنا چور ہو گیا، اللہ کی خشیت سے، اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے، اللہ تعالیٰ کے جلال سے۔ ہماری آنکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، ہوا باریک ہے اس لیے ہمیں نہیں دکھتی، اور اللہ اس ہوا کا بنانے والا ہے، وہ ہمیں کیسے دکھ سکتا ہے؟ باریک چیز ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اس کے لیے دوربین، خوردبین اور جو بھی اس سے باریک ہو وہ خوردبین بھی نہ دیکھ سکے تو ہم بھائی معذور ہیں اور اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر ہم جو لائٹ برابر دیکھتے رہتے ہیں، آنکھیں اس کو برداشت کر لیتی ہیں اور آنکھیں اس کو دیکھتی رہتی ہیں، لیکن ہم ہائیلوجن کے سامنے چلے جائیں تو ہماری آنکھیں چکا چوندھ ہونے لگتی ہیں۔ سورج کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چاند کی طرف دیکھا کرے تو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن سورج کو ہم برابر نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم سورج کو دیکھ سکیں۔ اسی طریقے سے جو لائٹ ہم برابر دیکھ رہے ہیں اور ہم سو جائیں اور پھر اس کو آف کر دیا جائے اور جیسے ہم جاگنے چلے اس کو آن کر دیا جائے، تو جو لائٹیں ہم برابر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں اس کی روشنی برداشت کر رہی ہوتی ہیں، فوراً اٹھنے کے بعد اور لائٹ کا سامنا کرنے کے بعد اس کو بھی ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماحول ہمیں نہیں ملا، وہ طاقت آنکھوں میں نہیں رہی۔ اسی طریقے سے جو سورج کا بنانے والا ہے اور جو تمام لائٹوں کا بنانے والا ہے، اس کو ہماری آنکھیں کیسے برداشت کر سکتی ہیں؟ یقیناً نہیں برداشت کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھوں کو وہ طاقت نہیں دی ہے کہ اتنے بڑے نور کو برداشت کر سکے۔ جبریل جیسے جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے درمیان 70 پردے ہیں نور کے، اگر میں ایک پردے کی بھی قریب جاؤں تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں، میرے پر جل جائیں، اس لیے ان کی حد مقرر ہے، اس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جبریل جیسے فرشتے
فرشتوں کا سردار جس کے 600 پر ہوں، وہ بھی یہ حیبت رکھتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ میں جل جاؤں گا۔ ہماری آنکھیں کہاں سے برداشت کر سکتی ہیں، ہمارا جسم کہاں برداشت کر سکتا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تھی، پورا پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا۔ یہ ہسٹری کا حصہ ہے۔ آج بھی ہم جلا ہوا وہ پہاڑ ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس دنیا کا خالق اللہ ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ یقین کر لینا کہ جو چیز ہمیں دکھتی نہیں ہے وہ چیز کا بنانے والا بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز خود بخود وجود میں آ گئی ہے، انسان خود بخود وجود میں آ گیا ہے۔ یہ دہریے جو اللہ کو نہیں مانتے یہ بھی خود بخود وجود میں آ گئے ہیں، یہ ملحد جو اللہ کو نہیں مانتے یہ بھی خود بخود وجود میں آ گئے ہیں، بائی سیلف پیدا ہو گئے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز بائی سیلف پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے ہمیں لا محالہ یہ یقین کرنا پڑے گا کہ اس دنیا کا خالق اللہ ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس کی نشانیاں ہر جگہ ہیں، اس کی تجلی ہر جگہ ہے۔ وہ موجود ہے پنکھڑیوں میں پھولوں کی، وہ موجود ہے پانی کے لہروں میں، وہ موجود ہے ہواؤں میں، فضاؤں میں، پیڑوں میں، پودوں میں۔ اس کی تجلی ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے ہمیں یہ یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی اس دنیا کا کریٹر ہے، اللہ ہی اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کیسے ہے، اللہ کیا کھاتا ہے اور اللہ کی صفات کیا ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے رسول پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی سورہ اخلاص نازل فرمایا قل، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو پوچھنے آئے ہیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو عبادت لوگ کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ تو وہ پیدا کیا گیا ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ تو اس کا کوئی ہمسر ہے نہ تو کوئی اس کے برابر ہے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ یگانہ ہے، اسی نے اس دنیا کو کریٹ کیا ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ہمیں اگرچہ نہیں دکھتا، اور پیارے نبی لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، ہم آپ کی خبر کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئی باتوں اور آپ کی بتائی ہوئی خبروں اور آپ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی پوری زندگی نبی کے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔